اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریاست اور قوم میں فرق۔ ریاست اور قوم یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ٹرمز ہیں۔ ریاست 4 عناصر پر مشتمل ادارہ ہے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، جبکہ قوم افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جو آزاد ہو یا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ گل کرائسٹ کہتا ہے کہ افراد کا گروہ جب ریاست کی صورت میں منظم ہو جائے تو وہ قوم بن جاتا ہے، جبکہ لارڈ برائس کہتا ہے کہ قوم ایک قومیت ہے جس نے خود کو سیاسی وحدت کے طور پر منظم کر لیا ہو، آزاد ہو چکی ہو یا آزادی حاصل کرنے کی خواہاں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس، ریاست اور قوم کا آپس میں گہرا تعلق ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں بالکل ہم معنی اصطلاحات ہیں۔ ریاست اور قوم کے درمیان فرق کو ہم بعض پوائنٹس کی صورت میں بیان کریں گے۔ نمبر 1، ایک ریاست میں ایک سے زیادہ اقوام ہو سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، عموماً ہر ریاست میں ایک قوم کی اکثریت بستی ہے۔ مثلا انگلستان میں اکثریت انگریز قوم کی ہے، اسی طرح فرانس میں اکثریت فرانسیسی قوم کی۔ مگر بعض ریاستوں میں کسی ایک قوم کی اکثریت نہیں ہوتی، بلکہ ان ریاستوں میں مختلف اقوام آباد ہوتی ہیں اور مختلف قومیں مل کر ایک نئی قوم کی صورت میں ڈھل جاتی ہیں، مگر ان قوموں کی اپنی علیحدہ حیثیت بھی برقرار رہتی ہے۔ جیسے برصغیر میں قیام پاکستان سے قبل ہندو اور مسلم 2 قومیں آباد تھیں۔ اسی طرح آج بھارت میں کشمیری قوم موجود ہے جو آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے، اور کشمیری قوم کی آواز آج بین الاقوامی میڈیا میں گونج رہی ہے۔ ریاست اور قوم میں ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ ریاست اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوتی ہے، اور اقتدار اعلیٰ کے بغیر ریاستیں اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی، مگر قوم اس کے بغیر بھی قوم کہلا سکتی ہے۔ ہاں، جب وہ قوم آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں کامیاب ہو کر ایک نئی ریاست کی صورت میں ڈھل جائے تو وہ ریاست اقتدار اعلیٰ کی مالک بن جاتی ہے۔ آج کشمیری قوم اقتدار اعلیٰ کی مالک نہ ہونے کے باوجود بھی ایک قوم کہلا سکتی ہے۔ بچوں، ریاست اور قوم میں ایک اور فرق یہ ہے کہ ریاست اقتدار اعلیٰ کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کی مالک بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ریاست حکومتی تنظیم کے بغیر اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی، مگر قوم کے لیے حکومت کا قیام ضروری نہیں۔ ہاں، قوم جب آزادی حاصل کر کے ریاست کی شکل اختیار کرتی ہے تو نئی ریاست کو حکومتی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی حکومت ریاست کے لیے ضروری ہے، کسی قوم کے لیے نہیں۔ مثلاً اگر کوئی غیر ملکی فوج کسی دوسرے علاقے کی قوم پر قبضہ کر لے تو اس قوم کو اقتدار اعلیٰ سے محروم کر سکتی ہے، مگر اس قوم سے قوم ہونے کا اعزاز نہیں چھین سکتی۔ ریاست اور قوم کے درمیان ایک اور فرق یہ ہے کہ ریاست کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاستی تنظیمیں دساتیر اور قوانین کے بغیر نہیں چل سکتی، مگر قوم کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی بھی قوم کے لیے جو جدوجہد آزادی کے جاں گسل عمل سے گزر رہی ہو، مخصوص تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ریاست اور قوم کے درمیان ایک اور اہم فرق: ریاست کے مقاصد اپنی حدود میں رہنے والے باسیوں کو مطمئن کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور داخلی اور خارجی امن کا قیام ہے، جبکہ قوم کے مقاصد وسیع تر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے افراد کی اصلاح کے لیے ان میں جذبہ آزادی پیدا کرنے کے لیے وسیع تر مقاصد کی حامل ہوتی ہے۔ ہاں بچوں، یہ بات سچ ہے کہ اب موجودہ ویلفیئر اسٹیٹ نے بہت حد تک ریاست کو بھی کثیر المقاصد بنا دیا ہے، اور یہ بھی افراد کی معاشی، سیاسی، سماجی، مذہبی اور ثقافتی ترقی کے لیے کوشش کرتی ہے۔ ریاست اور قوم کے درمیان ایک اور اہم فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ریاست اور قوم دونوں مختلف تصورات ہیں۔ اگر ہم ریاست کو تصور کی آنکھ سے دیکھیں اور امیجینیشن کی مدد سے اس کا تجزیہ کریں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ریاست ایک سیاسی اور قانونی تصور ہے، جبکہ قوم ایک روحانی اور نفسیاتی تصور۔ قوم کے اتحاد اور جدوجہد کی ہر کہانی کو جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ قوم کے افراد میں نفسیاتی طور پر ہم آہنگی کا احساس جنم لیتا ہے، اور کسی مشترکہ مقصد کی طلب
ان کو ایک دوسرے کے قریب تر لے آتی ہے، اور پھر وہ اسی مقصد کو لے کر ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان امتیازات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یک رنگی کا خوبصورت احساس ان کو ایک دوسرے کی کشش میں جکڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ایک قوم تعصبات اور نفرت کی وجہ سے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتی ہے، اور اس کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، جبکہ بے شمار اختلافات رکھنے والی قوم جب ان اختلافات کو نظر انداز کر دیتی ہے تو پھر اس کے اندر قومیت کا احساس پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کے اختلافات مٹ جاتے ہیں اور وہ ایک متحد قوم بن جاتے ہیں، جبکہ اسی احساس کا خاتمہ ایک متحد اور یکرنگ قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے مسلم قوم کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک قوم بننے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور فرمایا کہ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی رہی باتیں ہیں۔ تو بچوں، اگر دنیا پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض اقوام ایسی ہیں جن کے درمیان بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن انہوں نے ان اختلافات کو مٹایا اور ایک مضبوط اور مستحکم قوم بن گئی۔ ہمارے سامنے امریکن قوم کی مثال ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف مذاہب کے مالک تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے اور مختلف ثقافتوں کے حامل تھے۔ جب امریکن فیڈریشن قائم ہوئی تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس قدر اختلافات رکھنے والے لوگ ایک قوم کی صورت میں ڈھل جائیں گے، مگر باہمی اختلافات کو ختم کر کے انہوں نے خود کو امریکن قوم بنا لیا۔ یعنی قوم ایک نفسیاتی احساس کا نام ہے اور ریاست ایک قانونی اور سیاسی تصور ہے۔ جب اس نفسیاتی احساس کے تحت امریکن لوگوں نے خود کو ایک قوم بنا لیا تو ان کے درمیان تمام ڈفرینسز ختم ہو گئے، اور آج امریکن اپنے آپ کو امریکن کہلانے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ بچوں، ریاست اور قوم کے درمیان ایک اور اہم فرق ہے کہ ریاست 4 عناصر پر مشتمل ادارہ ہے، اور اگر ان 4 عناصر میں ایک عنصر بھی کم ہو جائے تو ریاست نہیں کہلا سکتی۔ ریاست کے لیے آبادی بھی ضروری ہے، علاقہ بھی، حکومت بھی اور اقتدار اعلیٰ بھی، جبکہ قوم کے لیے آبادی کا ہونا ضروری ہے۔ قوم جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، کھیتوں اور چشموں سے نہیں بنتی۔ قوم بننے کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب قوم آبادی کے ساتھ ایک علاقے کی مالک بن جاتی ہے، اس کے پاس اپنی حکومت ہو اور اس حکومت کے پاس سپریم پاور، تب وہ قوم ایک ریاست کی صورت میں ڈھل جاتی ہے۔ اس طرح سے بچوں، ریاست اور قوم میں واضح فرق ہے۔ نمبر 1، زیادہ اقوام ایک ہی ریاست کی باسی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، ریاست کے لیے اقتدار اعلیٰ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ قوم اس کے بغیر بھی قوم کہلا سکتی ہے۔ نمبر 3، ریاست کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ قوم حکومت کے بغیر بھی قوم بن سکتی ہے۔ نمبر 4، ریاست کے لیے دساتیر اور قوانین کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، جبکہ قوم کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، ریاست کے مقاصد بعض اعتبار سے قوم کے مقاصد سے زیادہ محدود ہوتے ہیں، لیکن ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ نے ریاست کو وسیع مقاصد کا حامل بنا دیا ہے۔ نمبر 6، ریاست ایک سیاسی اور قانونی تصور ہے، جبکہ قوم ایک روحانی اور نفسیاتی تصور۔ اور نمبر 7، کہ ریاست کے لیے 4 عناصر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر قوم کے لیے محض ایک عنصر یعنی آبادی کی ضرورت ہوتی ہے۔